السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ تھم نیل دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز تہجد اور اس کے متعلقہ جو 4 ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے جو پہلا سوال ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نماز تہجد کا صحیح، آسان اور مکمل اور مفصل طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد کی کل کتنی رکعات ہیں، اور چوتھا ہمارا سوال یہ ہوگا کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، اور نماز تہجد پڑھنے والے کو کون کون سے خزانے ملتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت کرنا۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر ایک بندہ پچھلے پیر اٹھتا ہے اور اٹھ کے وہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ زبان سے نہیں بھی کہتا تو اس کی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جائے اور وہ اپنی زبان سے بھی نیت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ نماز تہجد کی نیت کر سکتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے گا اور 2 رکعت نماز تہجد وہ مکمل کرے گا۔ اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ ویسے تو نماز تہجد عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اس ٹائم میں سے جس بھی ٹائم میں کوئی بندہ رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھنا چاہے تو اس کی نماز تہجد وہ ادا ہو جائے گی، لیکن افضل وقت یہی ہے کہ رات کے آخری پہر میں آدھی رات کے بعد اگر نماز تہجد ادا کی جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کے لیے اگر سو لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بھی سوتا اور وہ تہجد کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کو بھی نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اب تیسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا نماز تہجد کی کل کتنی رکعات ہیں؟ تو نماز تہجد کی کل 8 رکعات ہیں، اور اگر بندے کو غالب گمان ہو کہ وہ رات کے پچھلے پیر اٹھ سکے گا اور نماز تہجد وہ پڑھ لے گا تو پھر اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ وطر چھوڑ دے اور 3 وطر وہ رات کو جب آخری پیر میں اٹھے تو نماز تہجد کے ساتھ ہی ادا کر لے۔ اب 2 رکعات سے لے کے 8 رکعات تک جتنی انسان کو توفیق ہو اور جتنی اس کی طبیعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہو تو وہ جتنی بھی رکعات پڑھ لے گا تو یہ نماز تہجد اس کی ادا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے بے حد و بے حساب اس کو ثواب ملے گا۔ اب نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چند بالا خانے ایسے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک عرابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے یہ بالا خانے اللہ رب العزت نے کن لوگوں کے لیے بنائے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بالا خانے 4 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار فرمائے ہیں۔ یہ بالا خانے اس شخص کو دیے جائیں گے جو اچھا کلام کرنے والا ہے۔ نمبر 2 اس شخص کو دیے جائیں گے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ نمبر 3 یہ بالا خانے اس شخص کو دیے جائیں گے جو ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اور نمبر 4 یہ بالا خانے اس شخص کو دیے جائیں گے جو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور آرام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب جو آخری سوال رہ گیا تھا کہ نماز تہجد پڑھنے والے کو کیا خزانہ ملتا ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد وہ یہ کلمات پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد وہ اپنی بخشش اور مغفرت کی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یا کوئی بھی دعا وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کی نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے اور اس بندے کی دعائیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی دعائیں اللہ رب العزت سے کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں بے حد و بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔